لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد عزت مآب میرے تمام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ سے اپنی بارگاہ میں جمع ہونا کی سعادت عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین کی وقار 30واں پارہ، اس کی پہلی سورۃ النبأ. ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی، بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 30واں پارہ ہے، پہلی سورت ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے شروع سے. اس کا کچھ مفہوم میں آج جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ کافر 3 سے 4 اعتراض کرتے. ان کا اعتراض آج بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نبی نہیں بلکہ جادوگر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے. دوسرا، قرآن کو وہ اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے. اور تیسرا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ان کا یقین نہیں. یہ 3 سوالات وہ اکثر اٹھتے بیٹھتے کرتے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جواب بھی عطا فرمایا، ساتھ میں اپنی توحید کا اعلان بھی فرمایا. اور توحید اللہ رب العالمین نے اپنی اس انداز میں ارشاد فرمائی کہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اور ذکر کرنے کا انداز یہ ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. پہاڑوں کو اس زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے میں نے انہیں قیل بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تمہارا مرد اور عورت کا جوڑا بنایا تاکہ نظام ہستی چلے. پھر نیند کو تمہارے لیے راحت بنایا.
لیے لباس بنایا، دن کو تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا، آسمانوں کو تمہارے اوپر مضبوط چھت بنایا، پھر میں نے تمہارے لیے سورج کو روشن چراغ بنایا، پھر میں نے آسمان سے تمہارے لیے زوردار بارش کو نازل فرمایا، پھر اس سے ہم نے تمہارے لیے گندم اگائی، سبزہ اگایا۔ سبزہ جانور کھاتے ہیں، گندم تم کھاتے ہو۔ اگر جانور نہ ہو پھر بھی تمہارا نظام نہیں چلتا، گندم نہ ہو پھر بھی نظام نہیں چلتا۔ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اب یہ آلائے ربکما تکذبان۔ رب نے پھر فرمایا وجنات الفافا، ہم نے پردوں میں چھپی ہوئی جنت کو بنایا۔ یہ 10 نعمتیں رب نے گنوائی۔ بولو 3-4 سوال کافر انکار کرتے، رب نے ایسی ایسی نعمت کو گنوایا جو رب کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے لیے مشکل ہے۔ زمین کو ہم بنا نہیں سکتے، سورج کو ہم چمکا، بارش کو نازل فرما نہیں سکتے۔ رب نے ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر کیا جو ہمارے لیے تو ناممکن ہے، لیکن رب کہے کون ہو جا فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ رب نے ان 3 سوالوں کا جواب دینے کے لیے 10 باتوں کا ارشاد فرمایا۔ اب رب اپنے بندوں سے مخاطب ہوا جو اس کے ماننے والے ہیں، ان سے مخاطب ہوا کہ میں نے تمہیں سورج دیا، میں نے تمہیں ستارے دیے، میں نے تمہاری راحت کے لیے رات بنائی، میں نے دن بنایا، میں نے زمین کو فرش بنایا، میں نے بارش کو نازل فرمایا، میں نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے، اب تم بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اب رب فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے، کیا کبھی تم نے بھی میرا شکر ادا کیا، میرے لیے کچھ کیا؟ حالانکہ رب کے لیے ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ہمیں ہماری ضرورت وہی ہے نا۔ پنجابی والوں میرے تو ایک کیڑے باغ دی مولی ہے، تو کون سے باغ کی مولی ہے کہ تو رب کو فائدہ دے سکے؟ تو ایک کیڑے باغ دی مولی، کئی رویاں تیوان، کئی تیرے جیسے آئے تھنے خان اور وہ قبروں میں پڑے ہوئے۔ رب کو ہم کہاں فائدہ دے سکتے ہیں؟ لیکن رب کہتا ہے ایک دن آنے والا ہے، اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، ایک دن آئے گا ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور رب کا جتنا نظام ہے یہ وقت پر چلتا ہے۔ کس پہ چلتا ہے؟ وقت پر۔ اور مسلمانوں میں آج سب سے جو بڑی کمی ہے وہ وقت کی ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ رب کہتا ہے قرآن مجید میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کا وقت بھی مقرر فرما دیا۔ رب نے نماز کا وقت، اب حج کے مہینے میں حج ہوگا، اس کے علاوہ حج نہیں ہوگا۔ روزوں کے مہینوں میں فرض روزے رکھے جائیں گے، اس کے علاوہ فرضی روزے۔ رمضان ایک ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اپنے اپنے وقت میں ہے، اور حضور کا میلاد بھی اپنے وقت میں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا پھر آگے نہ لمبے پینڈے پاپ اللہ، نہ علمہ وچ فساد اللہ، کوئی یار دی گل سنا اللہ۔ ہم نے پھر آگے اپنے یار کی بات کرنی ہے۔ تو میلاد کا وقت بھی مقرر، اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، ایک دن آنے والا ہے جب ہم
تمہیں کھڑا کریں گے. اب اس کا طریقہ کار بھی رب نے بتا دیا کہ ایسا نہ سمجھو کہ ہم یکدم لے آئے, ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ کیسے آئے گی. رب نے کہا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اس کی اگلی آیت میں اب رب فرما رہا ہے ایک دن آئے گا جب رب کا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سارا جہان ختم ہو جائے گا. جو دنیا میں بنا ہے, جو زندہ ہے, سارا جہان ایک دفعہ مٹ جائے گا. پھر رب حکم فرمائے گا اسرافیل لبیک یا رب جلیل. اب رب فرمائے گا دوبارہ سور پھونک, دوبارہ وہی کڑکدار آواز آئے گی. ساری دنیا رب فرماتا ہے افواجا, فوج کی شکل میں, لشکر کی شکل میں رب کی بارگاہ میں دنیا پیش ہو جائے گی. یہ رب بتا رہا ہے پھر کیا حال ہوگا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. یہ جو ساتوں آسمان ہم نے مضبوط بنائے, رب نے پیچھے ارشاد فرمایا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. یہ مضبوط بنانے والے بھی ہم ہیں, لیکن ایک دن آنے والا ہے یہ 7 مضبوط آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے. کیا ہوگا؟ یہ 7 آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے, ان کی شکل میں بھی تبدیلی آ جائے گی. پھر فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, زمین پر چل پڑیں گے. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. ہم تمہیں کھول کھول کے ایک ایک چیز بتا رہے ہیں, ہم تمہیں پہلے بتا رہے ہیں تیاری کر کے آنا. وہ جہنم جو کئی صدیوں سے چل رہی ہے, جہنمیوں کے انتظار میں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جہنم روزانہ پکارتی ہے اور کہتی ہے او جہنمیوں کو میرا ایندھن بننے والوں تیاری کر کے آنا. میرا میری نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے. میں کئی عرصے سے, کافی صدیوں سے چل رہی ہوں, میرا حد اور حساب نہیں ہے. اور جو میرے اندر آ جاتا ہے آئے گا, میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گی. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. جہنم پکار پکار کے جہنمیوں کو آواز دے رہی ہے اور انتظار میں ہے. اور انتظار میں کیوں نہ ہو, رب کہتا ہے لِلطَّاغِينَ مَآبًا. سنو, ہم ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ رب اتنے پیغام سنا رہا ہے. رب کہتا ہے ہم ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں, ہم انصاف والے ہیں. ہم جو جہنمیوں کو عذاب دے رہے ہیں وجہ صرف یہ ہے لِلطَّاغِينَ مَآبًا. انہوں نے غرور کیا, انہوں نے حد کو پار کیا, انہوں نے ماں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کیا. ہم نے ایک ایک چیز سمجھائی تھی, بہن کی عزت کا خیال رکھنا, اس کا حق نہ کھانا, والدین کا احترام کرنا. پنجاب کالج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ان گنڈوں نے ایک کام کیا, پھر چھپانے والے آ گئے. وہ ایک گارڈ تھا, وہ فلاں تھا, وہ فلاں تھا. تم تعویلیں کرتے رہے. اس بیٹی کا کیا بنے گا جس کی عزت مٹ گئی. ان
محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، فحاشی کا بازار سجایا جاتا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو سرے عام اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ جو یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ ہماری تعلیم کی بنیاد تھے، یہ ہماری تربیت کا سرمایہ تھے، آج سب سے بڑی گندگی کا ڈھیر یہ بن چکے۔ رب فرما رہا ہے للطاغین مآبا، سن لو جب تم حد پار کرو گے پھر ہم بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ جب تم حد سے گزرو گے، جب تم حد کو پار کرو گے، ہم ناانصاف نہیں ہیں، ہم کسی کا حق نہیں مارتے۔ اگر تم متقی بن جاؤ گے، پیار والے بن جاؤ گے، والدین کا احترام کرنے والے بن جاؤ گے، پڑوسی کا خیال رکھنے والے بن جاؤ گے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی صورت میں آگے جا کر رب کہتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ رب کہتا ہے جو سرکش ہو جائے، جو حد سے پار ہو جائے، ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بناتے ہیں۔ اور جو ہمارے لیے رات دن ایک کرے، اپنے آپ کو نیک کرے، جو رات دن اپنا ایک کر دے، جو ہمیں منانے کی کوشش کرے، رات ہو جائے، کائنات سو جائے، میرا بندہ مومن مصلی پہ آئے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مدانو یاد سجن دی ستیان جگائے۔ ساری دنیا سو جائے اور جب میرا بندہ مجھے منائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، ہم اسے سب سے بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ایک طرف سرکش ہے، غرور کرنے والے ہیں، حد پار کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف رب کے پیارے بندے ہیں جو رب کو صبح شام مناتے ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کی بات ہو رہی تھی۔ ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے حد کو پار کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لابسین فیہا احقابا، اب یہ نہ سمجھنا کہ جو آدمی دوزخ میں جائے گا، حد پار کرے گا، اس کو سزا ہوگی تو ایک یا دو دن کی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک۔ احقابہ کا معنی یہ ہے جس مدت کی حد نہ ہو، جس مدت کی حد نہ ہو، حساب نہ ہو۔ رب فرماتا ہے ہم انہیں ایسی سزا دیں گے۔ پھر فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، انہیں نہ وہاں پر کوئی نیند آئے گی، نہ سکون آئے گا، نہ میٹھا کوئی شربت پیش کیا جائے گا، الا حمیما وغساقا، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ مشروب کی جگہ پر، میٹھے پانی کی جگہ پر کیا پلایا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی۔ اور یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ دوزخ کی آگ ہے۔ اصل میں ہم حقیقت سننے اور سمجھنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ حقیقت کو بھی سننا اور سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رب فرما رہا ہے، جہنمیوں کا رب عذاب بیان کر رہا ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ کھولتا ہوا پانی ایسا ہوگا کہ اگر اس کی ایک بالٹی، ایک ڈول اس دنیا میں گرا دیا جائے، یہ پوری دنیا راکھ بن جائے، یہ پوری دنیا جل جائے۔ اور میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ دوزخیوں کا سب سے کم عذاب یہ ہے، سب سے کم، چھوٹے سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ
کہ ان کے پاؤں میں ایک آگ کا کڑا پہنایا جائے گا، ان کے پاؤں میں ایک آگ کا کڑا پہنایا جائے گا، اور اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ وہ گرمی دماغ کو پگھلا کر وہ دماغ پگھلتا ہوا آنکھوں سے اور ناک اور منہ سے باہر آئے گا۔ کم سے کم عذاب ہے، دعا یہ کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے۔ ہماری یہ دعا ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا صبح شام یہی ہے، یا اللہ کاروبار دے، یا اللہ روٹی دے، یا اللہ بنگلہ دے، یا اللہ گڈی دے۔ وہ کبھی یہ بھی مانگ لیا کرے یا اللہ مینوں آخرت کے عذاب تو محفوظ کرو۔ یہ تو جیسے کہ تیسی گزر رہی ہے، غریب کی بھی گزرتی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، یہ گزر رہی ہے، اور جس حال میں جا رہی ہے اللہ کرے گزر ہی جائے۔ آخرت کے عذاب کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بچائے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی، جہنم میں جو گیا پتہ نہیں کتنی مدت تک اس کو عذاب ہوگا، وہ رب جانے، رب کا کام جانے۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے۔ پھر فرمایا جزاء وفاقا، رب کہتا ہے یہ اس کام کی جزا ہے جو دنیا میں کرتے رہے۔ دنیا میں کافر کیا کہتے تھے؟ اگلی آیت میں دنیا میں کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، ہمیں کوئی حساب نہیں دینا ہوگا، بس مر گئے، ہمیں جلا دیا گیا۔ ہندوؤں کو اسی عقیدے پر جلایا جاتا ہے کہ اس کے بعد بات ختم، جب جل گئے، راکھ بن گئے، اب ہمیں کون زندہ کرے گا؟ رب کہتا ہے بنایا بھی ہم نے تھا، تمہیں زندہ بھی ہم ہی کر کے دیتا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، رب فرماتا ہے لو وزا، جو تم دنیا میں کہتے تھے کہ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور یہ اس بات کی سزا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تم دنیا میں میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، میری آیتوں کو جھوٹا کہتے رہے کہ کوئی قرآن نہیں۔ کافروں کا میں نے پہلے بتایا کہ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جادو ہے جس کے اوپر پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب حضور پڑھتے، آقا کریم قرآن پڑھتے، تو بڑے بڑے کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو جو دوسرے کافر تھے دور سے سننے والے، انہوں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی نہیں، جو سنتا ہے وہ قرآن کا ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ قرآن کا ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، یہ قرآن میرے محبوب کا معجزہ ہے، اور میرا محبوب ایسا محبوب ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی بن گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی بن کے آیا ہے۔ تم ایک قرآن سے انکار کرو گے، میری محبوب کی صورت سے کیسے انکار کرو گے؟ میرے محبوب کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تم جدھر بھی دیکھ لو گے میرا محبوب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ وہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو عقل نہیں مانتی، لیکن عشق کہتا ہے کہ محبوب اپنے رب کا بن گیا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کا محبوب اتنا پیارا ہے، بنانے والا کتنا پیارا ہے۔ اور پیارا تو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ جی اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ دکھا نا۔ کسی اردو والے نے کہا نہ موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، موسیٰ مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ، موسیٰ مجھے دیکھے تو بار بار کہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے طاقت والے، جی اللہ کے کلیم تھے، کلیم اللہ، اللہ سے واحد ڈائریکٹ کلام کرنے والے کا نام موسیٰ ہے، ہاں جی ڈائریکٹ
پہلے ایک جھلک میں ایک ساڑی اسی کتنے سونے ساری ساڑی ایک جھلک اگر تو برداشت کر گیا پھر تیرے جلوہ بھی بتا دیا پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، اور پھر یہی کہتے تھے یا اللہ تو ہی جانے اور تیرے جلوے ہی جانے، وہ آنے والا محبوب دیکھے کہ تو کتنا پیارا ہے۔ پھر رب العالمین نے اپنے محبوب کو جلوہ کیسے دکھایا؟ یہ رب کی عنایت ہے کہ رب نے ہمیں اسے اپنے پیارے محبوب کو امتی بنایا ہے۔ رب نے اسے اس محبوب کا امتی بنایا ہے جس کو رب نے اپنے آمنے سامنے بٹھا کر جلوہ بھی دکھایا اور باتیں بھی کرتے رہے۔ وہ باتیں نہ جبرائیل کو پتا نہ میکائیل کو پتا، رب جانے رب کا محبوب جانے، رب جانے رب کا محبوب جانے۔ باتوں میں بات آ گئی۔ حضرات گرامی، ہمیں رب کے عذاب سے بھی بچنا ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، یہاں تک کہ رب العالمین فرماتا ہے کافر کیا کرتے تھے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، رب کی آیتوں کو جھٹلاتے، اپنی جھٹلاتے ہیں۔ ان کا عذاب کیا ہے؟ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، وہ جہنم میں جائیں گے اور پھر ان کو وہاں پر نہ کوئی میٹھا شربت پیش کیا جائے گا، نہ وہاں پر ان کو کوئی ٹھنڈک ملے گی، بلکہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ، خون جو ایک دوسرے کے جسم سے نکلے گا وہ ان کا پانی ہوگا، ان کا وہی مشروب ہوگا۔ اور پھر رب فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے یہ سارا کام کتاب میں لکھ دیا ہے، ہم نے اپنے پاس یہ لکھ کر بتا دیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے یہ ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہم نے تو چراغ سرعام جلا کے رکھ دیا، اب جو بھی آئے وہ اس چراغ سے روشنی پائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے پیاروں کی سنگت نصیب فرمائے۔ اگلا ذکر جو شروع ہونے والا ہے وہ رب کے متقین کا ذکر ہے، اور ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سنیں گے کہ رب کے متقین کی شان کیا ہے۔ یہ تو گناہگاروں کی عظمت ہے، یہ گناہگاروں کا عذاب ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ متقین کہاں ہوں گے؟ اللہ سے ڈرنے والے کہاں ہوں گے؟ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت ادا